السلام علیکم، میں پروفیسر محمد نواز چیمہ ہوں اور میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہادر لوگ ہیں۔ بہادری حاصل نہیں کی جا سکتی، بہت زیادہ محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، بہادری نہیں، ہاں بزدلی بغیر محنت کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں پیدائش کے ساتھ انسان کو دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ بہادر انسانوں کی لکھی جاتی ہے، بزدلوں کی نہیں۔ بزدل گیدڑوں کی طرح بلوں میں چھپ جاتے ہیں، بہادر لوگوں کے جسم میں اللہ تعالیٰ کرنٹ ڈال دیتا ہے، وہ کرنٹ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ آج کا ایک بہادر انسان آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں۔ کہتے ہیں کہ خامنائی صاحب 85 سال کے بوڑھے ہیں۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک مشین گن ہے اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹائیگر پر ہے۔ وہ کیپٹن کرنل شیر خان کی طرح شہید ہو جائے گا، وہ سارے عرب شہزادوں کی طرح دمب دبا کر ٹرمپ کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا۔ تاریخ ان لوگوں کی لکھی جاتی ہے جو بہادر ہوتے ہیں، بزدلوں پر لعنتوں کی بارش ہوتی ہے۔ بہادر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ موت قریب ہے، لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈالتے۔ میں یہاں ایک بہت بڑے شہید کا ذکر کرنا پسند کروں گا۔ ان کا اسم مبارک ٹیپو سلطان شہید تھا۔ ٹیپو سلطان نے نظام حیدرآباد دکن سے انگریزوں کے خلاف ایک اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ بزدل نظام نے ٹیپو سلطان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک لڑائی میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ 225 سال پہلے یعنی 1798 میں ہوا تھا۔ دونوں نظام اور ٹیپو صاحب قبرستان چلے گئے۔ ٹیپو سلطان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے کیونکہ اس دلیر آدمی نے نصیحت کی تھی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو صاحب شیر اور نظام حیدرآباد نہ صرف گیدڑ بلکہ ایک لومبڑ بھی تھا۔ ٹیپو سلطان صاحب کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ ان کی ایک تلوار لندن کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ تلوار انڈیا کے ایک بہادر انسان کی ہے۔ انگریز عورتیں اپنے بچوں کو اکثر ڈرایا کرتی تھی اور وہ الفاظ یہ ہوتے تھے، سلیپ ٹیپو از کمنگ۔ ایک جگہ پڑھا تھا کہ زانی اور حرام رزق کمانے والا بہادر انسان نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس پہ تحقیق کی ہے، اس چیز پر بالکل کوئی شک نہیں اور یہ بالکل سچی ہے۔ تاریخ کے طالب علم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 خواتین جن کا تعلق انڈیا سے تھا، انہوں نے اپنی آرمی کی قیادت کی اور لڑتی ہوئی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ پہلی خاتون کا نام رضیہ سلطانہ اور دوسری خاتون کا نام جھانسی کی رانی تھا۔ رانی جھانسی مردوں کا لباس پہن پر گھوڑے پر سوار ہوئی انگریزوں سے لڑتی ہوئی مر گئی۔ آج بھی کچھ خواتین جیلوں میں بند ہیں اور ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں میں ایک بہت بڑے دلیر، جنگجو، بہادر اور شہادت کے متلاشی حضرت خالد بن ولید کا ذکر کرنا پسند کروں گا، جو جنگ میں شہید ہونا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت ان کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ ایک لڑائی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی گئی۔ ابو عبیدہ عرب فوج کے کمانڈر تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل حضرت خالد بن ولید جبلہ بن غسان کی 60,000 آدمی سے صرف 60 سپاہیوں کو لے کر جبلہ بن غسان کی آرمی سے ٹکرائے گا۔ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں کہ 60 آدمی 60,000 آرمی سے ٹکرائیں گے۔ یہ ایک افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ خواجہ جمیل احمد صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب 100 بڑے مسلمان کے صفحہ نمبر 435 میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 بڑے مسلمان میں خود ہی پڑھ سکتے ہیں۔ رومن آدمی کے 60,000 سپاہی تھے، وہ پوری طرح اسلحہ سے لیس تھے اور مسلمانوں اور حضرت خالد بن ولید کی بیوقوفی پر ہنس رہے تھے۔ رومن آرمی خالد بن ولید کے 60
آدمیوں کو ایک سویٹ ڈش سمجھ رہے تھے اور مسلمانوں کی بہادری کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دونوں فوجیں میدان میں اتری۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھی پوری طاقت سے لڑے۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید بار بار اللہ اکبر کا ورد کرتے تھے، لاشیں گر رہی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید ایک ہیرو کی طرح لڑے اور رومن آرمی بہت زیادہ لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انسان کی دلیری کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، اٹیلا، ہینیبال، حضرت خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، سعد ابن وقاص، رستم، طارق بن زیاد، تیمور لنگ، سلطان صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشفین، خیر الدین باربروسا بہادر انسان تھے۔ وہ تمام اپنے وقت کے ہیرو تھے۔ یہاں میں طارق بن زیاد کا بیان کرنا پسند کروں گا۔ طارق کی فوج اسپین کے ساحل پر اتری۔ طارق کے پاس صرف 12,000 کی آرمی تھی۔ اس کا مقابلہ اسپین کے بادشاہ راڈرک سے تھا۔ مسلمانوں کی فوج مراکش سے اسپین تک کشتیوں کے ذریعے داخل ہوئی۔ راڈرک کی آرمی 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ طارق بن زیاد نے ایک انوکھی چال چلی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ کشتیاں جلا دی گئیں۔ طارق نے اپنی 6 فٹ لمبی تلوار نکالی اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میں نے واپسی کا راستہ بند کر دیا ہے۔ کشتیاں جلا دی گئی ہیں، اب آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، صرف راستہ جو ہے وہ آپ کے پاس لڑنے کا ہے۔ 12,000 مسلمان آرمی اس بہادری سے لڑی کہ راڈرک کی آرمی بھاگ گئی اور راڈرک جو تھا وہ ڈوب کر مر گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بھی طارق کی بہادری جو دنیا کی کسی تعریف میں کہیں نہیں ملتی۔ اس ویڈیو کو سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔